اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 158 دے 24 صفحے بانے د زاد الطالبین۔ لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا۔ لا تتخذوا من سی الضیعة جیداد، یعنی جیدادونه مه ډیروئ، باغونو ته وئ، فصلونو پټو ته وئ. لا تتخذوا من سی الضیعة جیدادونه فترغبوا بیا بستاسو مینه شي فی الدنیا په دنیا کې. لا تتخذوا نہ بناؤ الضیعة جائیدادیں نہ بناؤ، فترغبوا پھر تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی فی الدنیا دنیاوی چیزوں میں. تو جائیداد بنانے والے وہ دنیا کے آبادی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو انہیں آخرت کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اس لیے لا تتخذوا الضیعة جائیدادیں نہ بناؤ، یہ نہیں کہ یعنی حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر دنیا سے بے رغبتی چاہتے ہو تو جائیداد بنانے کے بجائے اپنی آخرت میں اپنے لیے محلات بنانے کی فکر کرو. لا تتخذوا نہ بناؤ الضیعة جائیدادیں، فترغبوا بس تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی فی الدنیا دنیا میں. اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. اعطوا الاجیر، اجیر کہتے ہیں مزدور کو، اجر اس کی مزدوری کو کہتے ہیں. او جفا یا جفو کا معنی ہے خشک ہو جانا. عرق کہتے ہیں پسینے کو. تو اعطوا الاجیرہ مزدور کو اپنی مزدوری دو، قبل اس سے پہلے ان یجفا کہ خشک ہو جائے، عرقہ اس کا پسینہ. اعطوا الاجیرہ مزدور کو اپنا مزدوری دے دو، قبل اس سے پہلے کہ ان یجفا خشک ہو جائے، عرقہ اس کا پسینہ. اعطوا ورکئی الاجیرہ مزدور لا اجرہ خپل مزدوری، قبل مخکې د دې نه ان یجفا چې وچ شي، عرقه خوله دغه خوله، عرق خوله، پسینہ خوله. خالف المشرکین اوفروا اللحى واحفوا الشوارب. خالفو مخالفت کرو، المشرکین مشرکوں کا. مشرک لوگ داڑھی کو بڑھنے نہیں دیتے اور مونچھیں بڑھا دیتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو. مشرک لوگوں سے مشابہت کے بجائے اس کی مخالفت کرو. وہ داڑھی چھوڑتے نہیں، بڑھنے نہیں دیتے، اور اسی طرح مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو مردوں سے کہا، مسلمان مردوں سے، کہ ان کی مخالفت کرو. خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو. اوفروا یعنی اعفوها واکثروها بڑھاؤ چھوڑو، اللحى داڑھیوں کو، واحفو اور صاف کرو، قصو الشوارب اور احفو الشوارب اور مونچھوں کو وہ چھوٹا کرو، ان کو صاف کرو. واحفو اور قصوها قصا بلیغا اچھی طرح انہیں اسے کیا کرو، اسے صاف کرو، کم کرو. خالف المشرکین مخالفت و کئی د مشرکان. اوفرو اگدے کئی، اللحى گرے، واحفو او واڑه کئی، الشوارب خپل شوارب یعنی خپل اغا سیزونه چې ستاسو سره ګوټ کوي، یعنی برید، خپل برید واړه کوي.
بریتان واړه کوي، ګیرې اوږدې کوي. د ګیرو متعلق اعفوها هم راغلی او فرو هم راغلی، مطلب اوږده کوي، پرېږدوئ، او یا همدغه چې برید چې دي هغه واړه کوي. دا د مسلمانانو کردار شو. د دې په مقابله کې د مشرکانو څه کردار دی؟ مشرکان ګیرې لنډوي او برید اوږدوي. نو تاسو د دې مخالفت وکړئ، ګیرې اوږدې کوي او یخته د بریتو دا واړه کوي. بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. بشروا خوشخبری ورکړئ، ولا تنفروا خلق متروي د دین نه، ويسروا او په خلکو اسانی راولئ، ولا تعسروا او په خلکو تنگ دستی مراولئ، سختی ور باندې مکوئ. خلکو ته ترغیب د خوشحالۍ ورکړئ، جنتونو زیری ولا ورکړئ، او خلق متروي د خپل عمل په وجه باندې، د خپل کردار په وجه باندې، د خپل وینا په وجه باندې. او چې څومره درنه کېدی شي په خلکو اسانی راولئ، خیر دی که په تاسو باندې سخت دی. او خلک د تنګۍ نه وباسئ، اگر چې تاسو ته پکې تکلیف اوچتول ولې نه، خصوصا دا هغه وخت کې چې کله د سړي په لاس کې اختیارات دي، یا هغه وخت کې چې سړی چاته نصیحت کوي. نو بشرو خوشخبری دو لوگوں کو، بشارتیں دو، ولا تنفرو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو. ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان کے دوسرے ساتھی جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، انہیں متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو. بشرو زیر ورکے خلق لا، ولا تنفرو او مت روی خلق د دین نه، ویسرو او آسانی راولئ، ولا تعسرو او تنگی سختی مراولئ. بشرو خوشخبری دو، ولا تنفرو متنفر نہ کرو لوگوں کو، ویسرو آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو تنگی نہ لاؤ. اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانی. اطعم یطعم اطعام، اطعام کہتے ہیں کسی کو بنا بنایا کھانا دینا، کھلانا جسے کہتے ہیں. اطعمو کھلاؤ. الجائع جو بھوک کو کہتے ہیں، جائے اس شخص کو کہتے ہیں جنہیں بھوک لگی ہو، تو اطعم الجائع بھوکے کو کھلاؤ. وعودو المریض اور مریض کی عیادت کرو، عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو. ولا تعسروا فکو العانی اور غلاموں کو آزاد کرو. وفکو العانی اور فک کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے آزاد کرنا، اور عانی کہتے ہیں قیدی کو. وفک العانی اور قیدی کو آزاد کرو، قیدی کو یعنی اطلق الاسیرہ، اسیروں کو چھوڑ دو. وفکو العانی اور اسیروں کو چھوڑ دو. وفکو العانی اور چھوڑ دو العانی قیدیوں کو یعنی غلاموں کو. اطعم الجائع بھوکوں کو کھلاؤ. وعود المریض اور مریضوں کو کی عیادت کرو. وفکو العانی اور چھوڑو آزاد کرو غلاموں کو یا اسیروں کو. اطعمو خوراک ورکی الجائع وگلا. وعودو او عیادت وکی المریض تپوس وکی المریض دنا جوڑو. وفکو العانی او اسیران و قیدیان اغا آزاد کی. لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة. دیک کہتے ہیں مرغ کو. سب کا معنی ہے برا بلا کہنا، گالی دینا. لا تسبوا الدیک، مرغ کو برا بلا نہ کہو، بانگی تک کنزل مہ کہو. ولی فإنه کیونکہ یہ مرغ یوقظ وہ بیدار کر دیتا ہے، اٹھاتا ہے بندے کو للصلاۃ نماز کے لیے. لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دو، اسے برا بلا نہ کہو. فإنه کیونکہ یہ مرغ جو ہے یوقظ اٹھاتا ہے بندے کو للصلاۃ نماز کے لیے.
لا تسبو کنزل مکوا دیکا بانگی ته فإنه ذک دا بانگی یوقظ را پاسئی سړی للصلاة مانځله. لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان. قضا کہتے ہیں فیصلے کو، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا یعنی جرگہ میں بیٹھنے والا، اور اثنین دونوں کو، اور غضبان غضب سے خشمگین کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو غصہ کے وقت جو ہے وہ آپے سے باہر ہوا ہو. لا یقضین فیصلہ نہ کرے، حکم جرگہ والا فیصلہ کرنے والا، قاضی. لا یقضین فیصلہ نہ کرے، حکم قاضی، بین اثنین دو بندوں کے درمیان، ہو غضبان جب وہ غصہ ہو، جب غصے میں ہو تو اس وقت وہ فیصلہ نہ کرے. لا یقضین فیصلہ نہ کرے، حکم ایک قاضی، بین اثنین دو آدمیوں کے درمیان، ہو غضبان جب وہ غصہ ہو. لا یقضین فیصلہ دے نہ کہ حکم یو قاضی بین اثنین دو کسانوں په منځ کې، هو غضبان کله چې هغه غصه وي. ځکه په غصه کې سړی صحیح فیصله نشي کولی. ایاک والتنعم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمین. ایاک بچے رہو، والتنعم نعمتوں میں پھلنا پھولنا، اس کو کہتے ہیں تنعم. یعنی ایاک والتنعم زیادہ نعمتوں کے حصول اور شہوات کے پورا کرنے میں مت لگے رہو. ایاکا بچے رہو، والتنعم نعمتوں کے حصول سے. ان عباد اللہ کیونکہ اللہ کے بندے لیسو نہیں ہیں بالمتنعمین نعمتوں میں پلے ہوئے. یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیاوی زیست اور دنیائی نعمتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں آخرت کی نعمتوں کا فکر ہوتا ہے. تو دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے کوششیں زیادہ کرنی چاہیے. تو ایاک والتنعم زان ساتا د دنیاوی نعمتوں نا. فإن عباد اللہ ذکر اللہ بندگان لیسو نہیں بالمتنعمین دنیاوی نعمتوں حاصل ان کی. ایاک بچے رہو، والتنعم نعمتوں کے حصول سے دنیاوی. فإن عباد اللہ کیونکہ اللہ کے بندے لیسو نہیں ہیں بالمتنعمین نعمتوں کے حصول میں کے چکر میں پڑنے والے. اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا اعتدال کرو فی السجود سجدہ کے دوران. سجدہ کے دوران اپنے یہ جو سینہ ہے یہ اپنے رانوں سے الگ رکھو. اپنے جو ہاتھ ہے وہ زمین پر اس طرح رکھو کہ نہ تو وہ بالکل زمین پر پڑے ہوئے ہو اور نہ بالکل آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہو. تو اعتدلو اقتصاد کرو، درمیانہ سلوک کرو، اعتدال پیدا کرو پھر سجود سجدے میں. ولا یبسط اور کشادہ نہ کرے احدکم تم میں سے کوئی ذراعہ اپنے ہاتھ انبساط الکلب کتے کی طرح پھیلاتے ہوئے. اعتدلوا فی السجود سجدے میں اعتدال سے کام لو. ولا یبسط اور نہ پھیلائے احدکم تم میں سے کوئی ذراعہ اپنے ہاتھ انبساط الکلب کتے کی طرح کھلا ہوا. اعتدلوا درمیانہ والے ہو کے پھر سجود پسجدوں کے. ولا یبسط او نہ دے غدی احدکم بتا سکی او تن ذراعہ خپل تنگلی انبساط الکلب پشان دیر غړولو د سپي. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. لا تسبوا گالی مت دو الاموات مردوں کو. فانهم کیونکہ یہ مردے جو ہے قد افضوا وہ تو پہنچ گئے ہیں الى ما ان اعمال کی طرف قدموا جو انہوں نے پہلے کیے ہوئے ہیں. یعنی مردے جو ہے ان کو گالی مت دو کیونکہ مردوں کے ساتھ اب حساب کتاب شروع ہے، تو وہ اپنے اعمال کے کیے کا بدلہ جو ہے وہ اب وصول کر رہے ہوں گے. تو انہیں برا بلا اور گالی کیوں دیتے ہو؟ ان کے برے اعمال کو کیوں آپ گن لیتے ہو؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے مردوں کے اچھے صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بیان کرو. یہ جو
ان کے برے اعمال ہے وہ یاد نہ کرو. لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی مت دو، برا بلا نہ کہو. فإنہم، کیونکہ وہ قد افضوا، وہ تو پہنچ گئے ہیں علامہ اس جزا کی طرف، قدموا اعمال کی طرف، قدموا جو وہ پہلے کر چکے ہیں. لا تسبوا، کنزل مکوئے بدرد موی الاموات مړو ته. فإنهم ځکه چې هغوی قد افضوا، هغوی رسېدلی دي علامه هغه عملونو ته، قدموا چې هغوی مخکې کړي دي.